بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث مبارک بخاری شریف جلد اول میں یہ حدیث مبارک مذکور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ معلوم کروں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ دو عورتیں کون سی تھیں جن کے بارے اللہ کریم نے سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا، آپ راستے سے مڑے تو میں بھی چھاگل لے کر ان کے ساتھ مڑا۔ وہ آگے چلے گئے اور اپنی حاجت پوری کی۔ جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، انہوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھا، اے امیر المومنین، اللہ کے نبی کی ازواج میں سے وہ کون سی دو عورتیں تھیں کہ جن کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو بہتر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے ابن عباس، آپ پر تعجب ہے، یعنی آپ کو پتہ نہیں اس سے عائشہ اور حفصہ مراد ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے پورا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، میرا ایک انصاری پڑوسی مدینہ کے بلند دیہات میں بنی امیہ بن زید باری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ میں انصار کے پاس آئے تو دیکھا ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی انصاری عورتوں کا وطیرہ اختیار کر لیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میری بیوی نے مجھے جواب دیا جس پر میں اس سے ناراض ہوا۔ وہ کہنے لگی، آپ میرا جواب دینا کیوں برا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی ایسا کرتی ہیں، اور ان میں سے کوئی تو شام تک حضور سے خفا رہتی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ سن کر میں بھبرایا اور کہا، ان میں سے جو بھی ایسا کرتی ہے وہ بڑا نقصان اٹھائے گی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقص میں رکھتی ہے۔ حفصہ نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، جو ایسا کرتی ہے وہ تباہ و برباد ہوئی۔ کیا تم اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتی کہ اس کے رسول کو غصہ دلاتی ہو؟ یاد رکھو، ایسا کرنے سے تباہ ہو جاؤ گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو بہت فرمائشیں کیا کر اور نہ جواب دیا کر، اور نہ آپ سے ناراض ہوا کر، اور اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کر، تو اس دھوکے میں مت آ، تیری ہمجولی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے زیادہ اسے چاہتے ہیں۔ اس سے امیر المومنین کا اشارہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری ساتھی مدینہ سے واپس لوٹا تو زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے جو ہی یہ سنا تو کہا، حفصہ تباہ و برباد ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے اور صبح کی نماز رسول اللہ کے ہمراہ پڑھی۔ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو اکیلے اپنے بالا خانہ میں جا کر لیٹ گئے۔ وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر چلا گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا میں نے تم کو پہلے ہی نہیں سمجھا دیا تھا؟ اب بتاؤ، کیا واقعی رسول کریم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بالا خانہ میں پوچھ لے۔ میں وہاں سے نکلا تو دیکھا کچھ لوگ مسجد نبوی شریف کے ممبر کے پاس بیٹھے ہیں اور ان میں سے کچھ رو بھی رہے ہیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر دربان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو، عمر ملنے کے لیے درخواست کر رہا ہے۔ دربان نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک میری عرضی پہنچائی، مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہاں تک دربان واپس آیا اور مجھے تمام بات کہہ دی۔ میں یہ خاموشی سمجھتا تھا،
لہٰذا میں واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پس جب تیسری بار میں نے غلام کو اندر اجازت کے لیے بھیجا تو پھر اس نے باہر آ کر وہی کہا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ غلام نے مجھے کہا، اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ میں اجازت پا کر حاضر دربار ہوا۔ دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بچھونا وغیرہ نہیں تھا، اور آپ کے پہلو مبارک پر بوریے کے نشان پڑ گئے تھے، اور چھڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں سلام عرض کیا اور دریافت کیا، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا، نہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت اطمینان و سکون ملا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل بہلانے کو چند باتیں کیں جن سے آپ مسکرا دیے، اور پھر حفصہ کے پاس جانے اور اس کو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق نصیحت کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا، جس سے آپ دوبارہ مسکرا دیے۔ روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی تھی۔ یہ طلاق رجعی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے اور کہتے، اس کے بعد اب اللہ جل شانہ کی نگاہ میں عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ پھر جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حفصہ کے ماموں عثمان قدامہ اور پسران مظعون رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے۔ حضرت حفصہ ان کے سامنے روتی جاتی اور کہتی، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں اللہ کے نبی بھی تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے پردہ کر لیا، لیکن حضور کو تو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ حضرت قیس ابن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک مرتبہ طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، آپ حفصہ سے رجعت کر لیں، کیونکہ وہ بہت روزہ رکھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی ہیں، اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ دوستو، شارحین کرام نے اس حدیث سے بہت زیادہ مسائل بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ طلاق رجعی وغیرہ کے احکامات، مگر اس حدیث پاک کی تشریح میں ایک اہم بات ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت اور مقبولیت و محبوبیت بھی بیان کی جاتی ہے۔ بلا شبہ اس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و کردار کے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک آپ کی مرقد و انوار پر اپنی کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان پاک ہستیوں کے صدقے ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ہم سے کوئی سنانے میں کمی ہو گئی ہو تو پلیز ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ اللہ بھی معاف کرنے والا